فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی عوام کی، پاکستان کی قیادت کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کرنا. تجارت کی بات ہوئی، دیگر معاملات پر بھی ہماری بات ہوئی. تو اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے، ذرا تجزیہ لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے سینئر صحافی ہیں فیض رحمان، وائس آف امریکہ میں بھی سرو کر چکے ہیں کافی عرصہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے منیر اکرم صاحب نے، فارمر انوائے ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ دونوں کو. منیر صاحب آپ سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس جنگی کیفیت میں ایک بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جنرل سید عاصم منیر کی. اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی کچھ ڈیٹیلز تو سامنے بھی آئیں کہ پاکستان سے تجارت کی بات ہوگی، پھر ایران پر بھی تھوڑی سی بات ہوئی، بتائیے آپ. جی دیکھیں، مجھے کوئی اندرونی انفارمیشن نہیں ہے اس ملاقات کے بارے میں، پر میری سمجھ میں یہ بہت اہم ملاقات تھی جس میں پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کے اوپر اور جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو مسئلے ہیں جس میں ٹرمپ صاحب نے میڈیشن کا آفر کیا ہے، یہ کچھ امپورٹنٹ پہلو ہوں گے اس ڈسکشن پہ. پر جہاں تک نظر آتا ہے اسٹیٹمنٹ سے، یہ بہت اہم ملاقات تھی اور اس کی امکان پاکستان کے لیے کافی خوشگزار ہے. جی اچھا فیض صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کور کرتے رہتے ہیں معاملات، واشنگٹن میں آپ موجود ہیں، اس کی ڈیٹیلز تو جیسے صحیح وہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ نہیں آئی ہیں، لیکن یہ ون لائنر ہے کہ ایران سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بات ہوئی ہے ضرور، اور پاکستان سے زیادہ ایران کو کوئی نہیں جانتا ہے. تو یہاں سے ذرا بات کو آگے لے کر چلیں کہ کیا کچھ ڈسکس ہو سکتا ہے اس میں. دیکھیے ظاہر ہے کہ پوری تفصیلات تو ہم کو نہیں معلوم، لیکن جو کچھ بھی جیسا کہ ابھی ہمارے سفیر فرمایا، لیکن دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ملاقات ایک ایسے موقع پر ہوئی جس کا کانٹیکسٹ بہت وسیع تھا. بالکل. اب پاک بھارت تعلقات، ٹریڈ ایشوز پاکستان کے، پھر پاکستان کی طرف سے $1 ٹریلین جو معدنیات ریئر ارتھ کے بارے میں جو ایک پروپوزل ہے وہ پیش کیا گیا، اور دوسرے معاملات تھے، لیکن ظاہر ہے سر فہرست معاملہ اسرائیل اور ایران کا تھا. اچھا، اس میں دیکھیے جو اصل بات ہے اور جو اب پوسٹ میٹنگ کے بعد آپ یہ حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سے اب اسٹیٹمنٹس ایسے آ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر خود ٹرمپ صاحب نے بھی ڈاؤن کیا ہے. ابھی میں 1 منٹ پہلے واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری پڑھ رہا تھا، ان کی بریکنگ نیوز تھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیسکلی ٹرمپ کا فوکس یہ ہے کہ کس طرح سے وار کو اوائڈ کیا جائے. اب دیکھیے، اگر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہاں سے خود اندرونی طور پر بھی بہت باتیں اٹھ رہی ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی میٹنگ میں ٹرمپ کے ساتھ یہ ضرور بات آئی ہوگی، اور اس میں فیلڈ مارشل نے اپنا ایک ماڈریٹنگ ویو دیا ہے اور وہ انفلوئنس وہاں پر استعمال ہوا ہے. اور یہ بہت بڑا اگر واقعی ان کی وجہ سے آپ یہاں کچھ تھوڑی بہت معاملات میں ماڈریشن دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اعتدال دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. کیا واقعتاً ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ٹرمپ بہرحال ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں. وہ جب ابھی خود ان کو بھی شاید نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایز آف رائٹ ناؤ لگتا یہ ہے کہ ان کا فوکس خود واشنگٹن پوسٹ کی ایک سٹوری کے مطابق یہ ہے کہ وہ اس وار کو اوائڈ کریں. اچھا، دوسری جو اہم بات ہے، اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، جی صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کا بھی اس میں کیا پرسپیکٹو ہے، کیونکہ مودی کے ساتھ فون پہ بات ہوئی، ہمارے چیف کے ساتھ انویٹیشن پہ اتنا اعلیٰ لنچ اور ان کو اتنی رسپیکٹ دی گئی، بڑی سیلیبریشن تھی، تو بھارت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کیسے ہضم کرے گا؟ منیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھ سے پوچھا. جی سر، آپ سے پوچھی تھی. جی اچھا، نہیں دیکھیے، بھارت کو تو کافی ڈپلومیٹک سیٹ بیک کافی ہوا ہے، نہ صرف یہ میٹنگ سے، پر اس سے پہلے بھی جو ٹرمپ صاحب نے
کہا ہے کہ میں نے میڈیٹ کیا تھا سیز فائر. میں چاہتا ہوں کہ میں جو مسئلے ہیں ہندوستان پاکستان کے ان کو حل کرواؤں, میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں, کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. اب ہم نے دیکھا کہ یہ مودی صاحب نے کھل کر اب اس کو انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ٹرمپ صاحب صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, انہوں نے سیز فائر نہیں میڈیٹ کیا, ہم مذاکرات نہیں مانتے ہیں, ہم میڈیشن کبھی نہیں مانیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی ہائی لیول پر پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہے امریکہ اور ہندوستان کا. تو یہ ان کے تعلقات تو قریب ہیں, پر اس قسم کا اختلاف ہائی ٹاپ لیول پر ہونا کافی اہم ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ ہوگا, اور میرے خیال میں ہندوستان کے لیے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. ہمارے لیے تو بہت درست ہے اور صحیح پوزیشن لی ہے ٹرمپ صاحب نے, ہم نے اس کی پوری حمایت کی ہے, اور اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھ سکتے ہیں, بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوش خبر ہے, ہندوستان کے لیے بڑی ایک ڈپلومیٹک ریورسل ہوا ہے. منی صاحب, اسی بات کو لے کر اگر آگے بڑھیں, اور فیصلہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے اس میں ہو سکتا ہے, یعنی ان کے تجزیے کے مطابق کوئی پازیٹیو کردار پاکستان ادا کرے جس سے ڈی ایسکیلیشن ہو, تو پھر تو اس کی راہیں مزید یعنی ہموار ہو جائیں گی نا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ میں حل کرا سکتا ہوں, اور اس ٹینیور, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹینیور میں اگر ہوگا کشمیر کا مسئلہ حل تو اس ٹینیور میں ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, جو اس قسم کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں جو لیڈران ہوتے ہیں ان کی فوکس ہر وقت ہوتی ہے اپنے خود کے مسئلوں پر. ٹھیک, ہمارے جو مسئلے ہیں بہت اہم ہیں, ہم چاہتے ہیں جو ہمارے مسئلے ٹرمپ صاحب حل کروانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, کشمیر کا مسئلہ ہے, جو دو طرفہ جو ریلیشن شپ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم پہ, ٹریڈ پہ, انویسٹمنٹ پر, یہ سب چیزیں ہمارے لیے پرائیورٹی ایشوز ہیں. اب یہ تو صرف ایک ٹائمنگ کا, ایک موقع کا انداز ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر مذاکرات ہوئے ہوں گے ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اور اس میں کچھ اگر ہم رول ادا کر سکتے ہیں وہ اچھا ہوگا. پر ہمیں کلیئرٹی رکھنی چاہیے کہ ہماری جو ملاقات کی جو سب میں اہم انٹرسٹ ہے پاکسان کی, وہ ہمارے خود کے مسئلے ہیں, بائیلیٹرل ٹرمز. اور یہ فیض صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو اس خطے میں اب اوبویسلی اتنی ٹینشن ہے, اور یہ جو ٹرمپ کے بیان آ رہے ہیں ایران کو لے کے, اس سے کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے نادیہ, ظاہر ہے کہ جیسا یہ خود ہمارے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے تو بہت سب کچھ اچھی خبر ہے. بھارت میں اس وقت واویلا مچا ہوا ہے, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں آئے دن ایک اور اس پہ تھوڑا بہت تیل چھڑک دیتے ہیں. آج پھر انہوں نے میٹنگ کے بعد, یعنی جو کل آپ کا جو کل ہوا میٹنگ کے بعد, یہی باتیں کی, اور جو دو چار باتیں دیکھیے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کے لیے جو اپرچونیٹیز, جو مواقع اوپن ہو رہے ہیں اس ملاقات سے اور اس سے پہلے بھی, اب مسئلہ اور جو اصل جو اب ہماری ذمہ داری ہے پاکستانیوں کی, وہ یہ کہ ان اپرچونیٹیز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. میں اس سے پہلے جو بات کر رہا تھا, دیکھیے ٹرمپ کا جو اسٹائل ہے, میں تھوڑا سا موضوع چینج کر رہا ہوں آپ کے سوال کی حوالے سے. اس کے بعد پھر ضرور جواب دیجیے گا. ٹرمپ کا اسٹائل یہ ہے کہ ان کی جو ایک آرٹ آف ڈیل کی جو کتاب ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ چیزیں 30,000 فٹ سے شروع کر کے 100 فٹ پر لا کر اس کو طے کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی انہوں نے ایران کے بارے میں جو بہت سی باتیں کی ہیں, وہ دراصل ایک سمجھیے کہ نفسیاتی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس کو, اور لگتا یہ ہے کہ بات کہیں بہت نیچے آ کر ہی طے ہوگی. اچھا, اب پاکستان, اب دوسری طرف میں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان اس تمام حالات سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیے پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بائی لیٹرل ایشوز جو ہیں امریکہ کے ساتھ یا دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بہت اہم ہیں, لیکن ایران کا ایک واقعہ اس وقت ایسا ہے, ایران کا جو کانفلکٹ ہے وہ پاکستان کو براہ راست
اثر کرتا ہے اس کا. اس لیے نہیں کہ صرف وہ ہم ایک طویل بارڈر اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بلکہ ہمارے اس خطے کے اور ایران کے ہزاروں سال پرانے معاشی، معاشرتی، لسانی، ہر قسم کے تعلقات رہے ہیں، اور وہ آئے دن بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. اگر وہاں کوئی بہت بڑا سانحہ واقع ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو روکنے میں کوئی کم از کم کچھ تھوڑا کردار نہیں ادا کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فال آؤٹ پاکستان پر بہت زیادہ ہوگا. بالکل، کیونکہ ہمارا نیبر ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بات کر رہے ہیں اس خطے کا ملک ہے، بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. ہماری اکانومی اچھی ہو جائے. اگر ہماری اکانومی بالکل اچھی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کے پڑوس میں اتنی بڑی اگر جنگ چھڑ جائے، بالکل ایسے انریسٹ اگر ہو تو نہیں ہو پائے گی. اب منیر صاحب بس آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو پریشر ٹیکٹک دیکھ رہے ہیں یا یو ایس کو آپ اس جنگ میں شامل ہوتا دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ جی دیکھیں، یہ میرے خیال میں جو ٹرمپ صاحب نے جو بھی بیانات دیے تھے وہ ان کی، جیسے فیض صاحب بتا رہے ہیں، ان کی ایک طریقہ ہے کہ مسئلوں کو چھیڑ کر اور پھر اس میں سے کچھ حل نکالنے کی کوشش کرنی. تو میرے خیال میں یہ ان کی جو بیانات تھے کہ امریکہ جنگ میں شامل ہوگا اور یہ ہوگا، وہ ایک پریشر ٹیکٹک تھا ایران کے اوپر. اور انشاءاللہ اب میں تو چاہتا ہوں کہ امریکہ اس میں شامل نہ ہو، پر اس وقت یعنی ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں اس میں ایک ڈیفینیٹ کنکلوژن نہیں نکال سکتے ہیں کہ امریکہ کرے گا کیا.